جس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی مدد کرنے والا. سبحان اللہ. یقیناً جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اولیاء کاملین کا واسطہ دے کر جب رب کریم سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر جب اللہ کے ولی کا واسطہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام کر دیتا ہے. اور جب ہم اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے لطیفے عطا فرمائے ہیں، ایسے کمال عطا فرمائے ہیں کہ آپ اپنے غلاموں پر نظر رکھتے ہیں، غلاموں کو زیر نظر رکھتے ہیں، غافل نہیں ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا ہمارا ثبوت یہ ہے کہ دیوبندوں کے بڑے دادا مولانا اسماعیل دہلوی نے، یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال آنا بیل گدے سے بدتر ہے. بیوی کا خیال آ جائے، جانوروں کا خیال آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر محمد کریم کا خیال آ جائے تو نماز میں بدتر نماز ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھو، سنیو، ہمارا عقیدہ ہے کہ تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اور نبی ہمارے سلام کو سن رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ تم کہو تو اذر نفسک بحضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کہو ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، تو امام غزالی 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اس وقت اپنے آپ کا سر جھکا دو، یوں سمجھو کہ میں نبی کے سامنے ہوں. نبی میرا دور سن رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو نبی ہمیں جواب دیتے ہیں. میرے دوستو، یہ مقام ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میرے مریدوں گھبراؤ نہ. اگر وہابی دیوبندی کا مرشد اور وہ کہیں کہ مرید کہیں بھی ہو، مرشد ان کو روحانیت سے دیکھتا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ ولیوں کے منکر اسماعیل دہلوی، جس کا عقیدہ میں نے بتایا کہ نماز میں خیال آنا گدے بیل سے بدتر ہے. مگر میرے دوستو، انہی کے وہ خود لکھتے ہیں، میری کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں کہ مرید کہیں بھی ہو، مرشد اس کو روحانیت سے دیکھتا ہے. اور جب تمہارا مرشد روحانیت سے دیکھتا ہے تو ہمارا نبی ہمارے نگاہوں سے اوپر جا کر ہمیں نگرانی کر دیتا ہے. انہی کے توسل سے پھر اللہ کا ولی جب ان کا مرید اور غلام جب ذکر خیر کرتا ہے تو پھر اللہ کا ولی اسے دیکھتا ہے. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، آپ نے خطبے میں فرمایا، وہ خطبہ جہاں 4000 علماء بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء کاملین بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی محفل میں ہم اور آپ مرید علماء نہیں، فرشتے بھی آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. آپ کا آواز کا کمال یہ تھا کہ آپ بیٹھے ممبر پہ ہیں، مگر جہاں جہاں آپ تقریر فرما رہے ہیں، جہاں جہاں مرید آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یوں سمجھتا حضور میرے پاس بول رہے ہیں. اس وقت اسپیکر تو نہیں تھا، مگر کیا یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کا کمال تھا کہ غوث اعظم جہاں تقریر فرما رہے دھیمی آواز میں، مگر کیا جب وہ آواز جاتی تھی اس پبلک کے اندر یا ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آواز ایسے لگتی تھی جیسے آپ میرے پاس بول رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے ہیں. ایک بار آپ کی محفل کے اوپر سے چیل چیخنے لگی، چیل. لوگوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. لوگوں کی عادت ہے بیٹھے محفل میں ہے، کوئی نعت خانہ کر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے، یا کوئی چاول کا ٹیگڑا لے آتا ہے تو ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے. جو خطاب کر رہا ہے نعت پڑھا اس کو تو پوچھیں گے
یہ ہماری فطرت ہے. موٹر سائیکل بھی آئے گی، لائن دیکھیں گے ادھر ہو جائے گا، یہ ہمارا قبلہ بن جاتا ہے. نہیں، مگر دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں کہ سنانے والا کیا کہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تقریر فرمائے ہزاروں لوگوں کے اندر چیل آئیے چیخنا شروع کر دیا. چیل کی بدقسمتی، حضور غوث اعظم جلال میں تھے، یوں جو نظر فرمائی تو وہ نیچے گری اور مر گئی. اللہ کے ولیوں کی نظر بھی کمان اور تیر کا کمال رکھتی ہے. کیوں کہ اللہ نے کمال ان کو دیا ہے کہ اولیاء را ہست قدرت عدلا تیر جست باز گردان مدلا. کئی سو سال رومی نے فرما دیا کہ اللہ والوں کا کمال یہ ہے کہ ان کو یہ اختیار اور پاور ہے کہ جب کمان سے تیر نکل جائے، گولی ریفل سے چلی جائے، تو اللہ کا ولی کمال رکھتا ہے کہ اس کو واپس لے آئے. نہ لگے مرید کو. جب یہ پکارتا ہے مرید جنگل و بیابان میں، تو پھر وہ اللہ کا ولی سنتا ہے اور پھر ان کی مدد کرتا ہے. تو غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، کیوں نظر فرمائی جلال والی، وہ سر آ کر نیچے پڑی چیل، آپ نے وہ مر گئی، مگر بڑا آپ کو احساس ہوا. تقریر ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا. آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سے بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کا زندہ فرمایا، اور آپ کا کہنا تھا وہ چیز زندہ ہو کے شروع ہو جائے. یہ جلال بھی تھا، یہ کمال بھی تھا. مگر یاد رکھو، جانور کا زندہ کرنا آسان ہے، مگر ایک سرکش شخص اور انسان نافرمان، اس کے دل کو پھیرنا بڑا مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام ہے. جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، مگر جب پیر کامل کی نظر پڑ جائے تو پیر کامل کی نظر سے دل دھڑکنے لگتا ہے، اور وہ پھر توبہ طائب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی ولی بن جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی نگاہ میں کمال دیا ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیے، بدل کے ہزاروں تک دیکھیے. تو دوستو غوث اعظم میں یہ بھی جلال تھا کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. اس لیے ہمارے امام اعظم، ہمارے امام احمد اللہ فاضل بریلوی امام اہل سنت فرمایا کہ وہ کہہ کر کن بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے تھے مردوں کو. کرتا تو اللہ ہے، کوئی نہیں کرتا مردے کو زندہ مگر اللہ کرتا ہے. اور بندہ اللہ والا جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی سنتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. کئی واقعات غوث اعظم کے. امام اہل سنت سچ فرمایا کہ ان کی زبان میں اتنا اثر تھا، کمال تھا کہ وہ کہہ کر کن بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے تھے مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. تو یہ غوث اعظم کا کمال جو نظر تھی، جن کی نظروں کے سامنے پوری دنیا ہو کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمال. ان ہزاروں مجمع کے سامنے اتنی بڑی دعویٰ کرنا کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمال، میں اللہ کے شہروں کو، آبادیوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں سر سے دانے کو. بتاؤ، ہمیں تو رات کے اندھیرے میں چوٹی نظر نہیں آتی، دن کی روشنی میں چوٹی نظر نہیں آتی، مگر اللہ کے ولی کی نظر میں کمال کیا ہے کہ پوری دنیا کے شہروں کو، جہاں جہاں بھی آپ کے مرید رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی مخلوق رہتی ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمال. سارے شہروں کو جو اللہ نے سارے شہر بنائے، نظر تمہیں دیکھتا ہوں. کہ خردلت علی حکم اتصالی، جیسے میری تری پر سرخوں کا دانہ نظر آ رہا. اتنی باریک چیز کو بھی اللہ کا ولی دیکھتا ہے. تو مجھے بتاؤ دوستو، سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ کا ولی اتنی نظر رکھتا ہے تو نبی کی نظر کا کمال کیا ہے.
کیوں؟ یہ وہ بندے ہیں جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، راتیں گزار دیتے ہیں. ہم تو سو کر راتیں گزارتے ہیں غفلت کے اندر، مگر اللہ کا ولی نہیں. آپ فرماتے ہیں 12 سال جنگل و بیابان میں میں نے عیادت کی، 12 سال، اور یہاں تک بھوکا رہا، روزے رکھے، دجلہ دریا پر جو سبزی دھوتے تھے، جو رہ جاتی تھی سبھی، وہ کھا کر اپنا گزارا کرتا تھا، افطاری کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کبھی تو میرا حال یہ ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا، لوگ مجھے مردہ سمجھ کر میرے دفن کفن کا انتظام کر دیتے تھے، مگر کیا پھر میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. یہ کمال ہے غوث اعظم کا. ہم تو کھا پی کر رت کے سو جاتے ہیں، غفلت کی نماز بھی نہیں آتی، ہم کچہریوں میں بیٹھ جاتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر صبح کو اٹھنے کا نام و نشان نہیں ہوتا. لہذا نعتیں بھی پڑھتے ہیں، مگر نعت خوانوں کا بھی یہ اشر ہے، وہ بھی فجر کی نماز پہ نہیں اٹھتے. مگر میرے دوستو یہ کمال ان کا جو بھوکے پیاسے بھی رہے مگر اللہ کی عبادت میں وہ غفلت نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رب نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے، کنت بصرہ الذی یبصر بہ. اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کی جو یتقرب الی عبدی بالنوافل. حدیث قدسی دکھا سکتا ہوں، کوئی بھی کل اعتراض کرنے بیٹھا ہوں. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہہ رکھا ہے، ہزاروں یعنی کئی سالوں سے، جب سے میں ادھر آیا ہوں 40 سال، یہ بول رکھا ہے میں نے. کہیں بھی کوئی بولے میں بیٹھا ہوں، حوالہ چاہیے لے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے، حدیث قدسی ہے. پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ مجھے نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے، سونے سے نہیں، کھراٹے مارنے سے نہیں، غفلت کی سونے نماز سے نہیں، نماز قضا کرنے سے نہیں، مگر نماز کو یعنی اپنی سہولت کو چھوڑ کر، اپنا راحت و آرام کو چھوڑ کر اللہ کو یعنی راضی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آسائشیں فرمائے گا، قبر اور قیامت میں ان کے لیے آسائشیں فرمائے گا. مگر دوستو اللہ نے فرمایا وہ بندہ مجھے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، انہی سے دیکھتا ہے. کتنا بڑا شرف ہے. کنت سمع الذی یسمع بہ، ان کے کان بن جاتا ہوں، انہی سے سنتا ہے. کنت یدہ التی یبطش بہا، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، انہی سے پکڑتا ہے. کنت رجلہ التی یمشی بہا، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، انہی سے چلتا ہے. یہی مولوی اسرائیل دہلوی نے یہ حدیث پڑھی ہے. اس میں ایک اس نے اضافہ کیا، وہ کیا؟ جب وہ بولتا ہے یتکلم بلسانہ، جب وہ بولتا ہے تو میں بول رہا ہوتا ہوں، زبان بندے کی ہوتی ہے. اس دیوبندی نے لکھا ہے، میں دکھا سکتا ہوں. یہ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں یہ جملہ اس اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، قلت لسانہ یتکلم بہ، ان کی زبان بن جاتا ہوں، انہی سے بولتا. اس لیے بولتے ہیں نا، رومی نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کا گلا ظاہر مطلب اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، حقیقت میں خدا بول رہا ہوتا. اللہ ان کو اتنا کرم عطا فرما دیتا ہے، کریم فرما دیتا ہے کہ کنت رجلہ التی یمشی بہا، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، انہی سے چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کے 2.5 قدم ہے دنیا، 2.5 قدم. علامہ عبدالغفور الہمائنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمایوں کے سندھ کے بزرگ شکارپور کے بڑے کامل بزرگ تھے، بڑے کامل. آپ سے ایک مناظرہ ہوا. مناظرہ کس نے کیا؟ عبید اللہ سندھی نے. آپ نے کتاب پڑھا ہوگا، سندھی کتاب میں سبق. عبید اللہ سندھی کٹر وہابی تھا، کٹر. جمعے کے دن حضرت کے پاس آیا، تشریف فرمائے. فرمایا حضور آپ اللہ کو نور مانتے، اللہ کے نبی کو نور مانتے؟ فرمایا ہاں. ثابت کر کے دکھائے. کہتے ہیں آپ اللہ کا نبی جانتا ہے سب کچھ؟ اللہ کے ولی نے بتا دیا ہاں جی سب کچھ جانتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی حاضر و ناظر ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، صفت اللہ کی ہے، مگر اللہ بندے کو پاور دے دیتا ہے. جمعے کا دن تھا، بس ہوتی رہی، اذان آ گئی جمعے کی، بس شروع ہو گیا.
آپ کہتے حضور اللہ حضور حاضر و ناظر ہے. مختصر کر رہا. بس چل رہی ہے، اذان آ گئی، تقریر شروع ہو گئی. تقریر کے بعد لوگ سنتیں پڑھنے لگ گئے. تو حضرت نے فرمایا مولوی جاؤ سنت پڑھو، نماز جمعے کا ٹائم ہے، خطبہ شروع ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھے ہیں. فرمایا مجھے چھوڑ دو، جاؤ تم جا کر نماز پڑھو. جناب تکبیر خطبہ شروع ہو گیا. فرمایا نماز ہی جا رہی ہے، جاؤ. نہیں مانا. نماز ہو گئی، دعا ہو گئی. آپ نے فتویٰ لگا دیا کہ مولوی تم نے جان بوجھ کر جمعہ چھوڑا ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے جمعے میں نہ آئے، ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے. مگر میرے دوستوں ہم تو کئی جمعہ چھوڑ بیٹھے. نمازیں تو چھوڑو، 8ویں دن جمعہ آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے. بدبختی ہے نا، کتنی بڑی بدبختی ہے. اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے. ایسے بدبخت بھی ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے. کیسے مسلمان ہیں؟ بہرحال میرے دوستو، میں تم نے نماز قضا کر دی. فرمایا آپ بھی تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے کہاں پڑھی نماز؟ فرمایا میں نے نماز پڑھی ہے، میں نماز پڑھی ہے، خطبہ بھی میں نے دیا ہے، جماعت میں نے کرائی ہے، تقریر میں نے کی ہے. وائرا ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. بلایا جماعت کو، ادھر آؤ. کس نے خطاب کیا تھا؟ فرمایا تھا آپ نے. بولی کہ بھائی سر خراب ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے سے باتیں کر رہے تھے. خطبہ کس نے بتایا؟ حضرت آپ نے. تقریر کس نے کی؟ آپ نے. نماز کس نے پڑھائی؟ آپ نے. فرمایا نادان، تم میری حقیقت کو نہیں سمجھتا تو رسول اللہ کی حقیقت کو کیا؟ میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں. میں تو آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھا رہا ہوں، خطبہ بھی دے رہا ہوں، سب کچھ کیا ہے، دعائیں بھی میں نے کی ہے. تم نے نماز چھوڑ دی. تم کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کمال دیا ہے، روحانیت دی ہے. ہمارے ایسے لطیفے ہیں کہ تم سے بات بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی دنیا کی 2.5 قدم ہوتی ہے، مگر آپ کا ایک مرید تھا جلال، ساتھ رہتا تھا. ہمارا جلال. لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی دنیا 2.5 قدم ہے، میرے تو 2 قدم نہیں ہو رہی. اب قدم اٹھا، ہٹ گئے. عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اس کے بعد تھوڑا باہر نکل گئے. فرمایا جلال یہ کیا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے دنیا 2.5 قدم ہے، میرے تو 2 قدم بھی نہیں ہو رہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کنت رجلہ التی یمشی بہا، میں تو ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، انہی سے چلتا ہے. اور آگے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. ایک بیچ میں ٹکڑا میں نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سألنی لأعطینہ. اگر یہ میرا بندہ اتنا بڑا مقرب بندہ ہے، جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. ہم کہیں غوث اعظم کو بیٹا تو دے دو، غوث اعظم بیٹا دلا دو، بیٹا دلا دو. اللہ سے دلائیں گے، دعا فرمائیں گے، بیٹا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے انساننی لأعطینہ. جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو ضرور دیا جاتا، ان کو رد نہیں کرتا دعا. اور من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اور جو میرے ولی اور میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اللہ ان کو اعلان جنگ کروں. تو میرے دوستو یاد رکھو، اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والوں سے عقیدت رکھے. ان لوگوں کی محبت چھوڑ دو جو اللہ والوں کے خلاف ہیں، نبی کی شان کی گستاخیاں کرتے ہیں. ایک ذرے کی گستاخی میں کریں، بدبو آئے، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. میرے مرشد کریم کا ایک مرید تھے مدینہ پاک کا. بازار میں مجھے بازار کا لڑکا، وہ بازار آج بھی ہے، مسجد بھی آج ہے، مولوی نہیں ہے. اس کا نام تھا صدیق مولوی تھا، وہاں بھی. وہ حضرت پیر میٹھا کا مرید اس کے پاس جاتا تھا، گپ شپ، نماز نہیں پڑھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، بڑی محبت کا عقیدت کا اظہار کرتا تھا.
हुजूर के दरबार में गए तो वहां से इसको इताब मिला कि आपका मुरीद उनकी, लिहाजा जब वो आया तो उनसे सलाम कलाम छोड़ दिया कि यानी जो बंदा नबी के बेदब और गुस्ताख से भी अगर सलाम कलाम करता है नबी नाराज होता है, इसलिए नबी की शान में पकता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो अल्लाह का नबी अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नहीं उन सुन्नी का जो कलमा पढ़ता है हुजूर से मोहब्बत करता है, उनसे मोहब्बत करता है, सलाम कलाम छोड़ छोड़, सलाम कलाम छोड़ छोड़। तो मेरे दोस्तों, मैंने आयत करीम में पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, हदीस कुदसी पढ़ी ना, तो रब ने ये जो लोग हैं हम वक्त अल्लाह ताला की याद में रहते हैं, गाफिल नहीं होते, सो रहे होते हैं तो भी दिन अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, पता है सो रहे होते हैं। क्यों? ये अल्लाह वाले कहते हैं ना, जो तुम गाफिल सो तुम काफिल, ये अल्लाह वालों का कहना है। तो ये हर वक्त अल्लाह ताला की गफलत थे और याद से गाफिल नहीं रहते थे, हम वक्त अल्लाह ताला की रहमत और यानी जिक्र अज़कार में रहा करते थे, तो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू होता था। तो रब ने फरमाया कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, ए दुनिया वालों मेरे महबूब इनको कह दो कि उनकी इत्तिबा करो जो मेरी तरफ रुजू रखते हैं, हर वक्त मेरी याद में रहते हैं। नबी के दरबार में जाओ तो मेरा जिक्र हो रहा है, सहाबे के दरबार में जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, बुजुर्गों के दरबार में जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। हम और आप गाफिल हैं, जो हम कलमा तक नहीं पढ़ते, अज़ान आ रही होती है, मोबाइल कानों पर होती है, मगर अज़ान का जवाब नहीं देते, हम इतने गाफिल हैं। मगर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों ने फरमाया, इमाम शाफी ने फरमाया कि जो अल्लाह के वली का बेअदब होता है उनकी हल्की सजा ये है कि वो अल्लाह के वली के फयूज़ बरकत से महरूम है, हल्की सजा ये है। और बड़ी सजा क्या है? फरमाते हैं उनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। कितना बड़ा जुर्म है कि खात्मा ईमान पर न हो। तो मालूम हुआ इन अल्लाह वालों से प्यार करना, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ईमान की सलामती की अलामत है। तो हमें चाहिए कि हम उन औलिया कराम से मोहब्बत करें। माशाल्लाह आपके यहाँ तो आपके सामने ये मंगल बनाया हुआ है, जंगल है, जंगल से मंगल हर महीने 11वीं शरीफ होती है। आपको हर महीने आप होशियार रखते हैं और गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं मनाते हैं। 11 बारी जन्नत जी कैया रिज़्क़ में बरकत पंजे में तो दोस्तों ये खत्म नहीं होती बात। हम और आप भी अगर करें, अकीदा हो, देखो अल्लाह ताला कैसे इंतजाम करता है। ये फैज़ है पीर का, ये उनका फैज़ है, फैज़ान है कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं बगैर बताए, हाँ जी वहाँ महफिल हो रही है, वहाँ पहुंच जाते हैं। ये क्या है? उस पीर का फैज़ है, उसको अपनी महफिल में बुला लेते हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा इन महफिलों को दायम व कायम फरमाए। और यही छोटी महफिलें जो मोहब्बत वाली हैं, इनका बड़ा मकाम है, भली छोटी, ये बड़ी मकबूल और राहत और फरहत वाली महफिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, ठीक है, खत पढ़ा, हाजिरी हो गई है, आप गवाह हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आपको सबको गौस आदम की गुलामी अता फरमाए। हम गौस आदम के गुलाम भी हैं, उनके गुलामों के भी गुलाम हैं, क्योंकि उनसे प्यार करते हैं और उनसे प्यार करता है। तो दोस्तों, ये अल्लाह के वली ऐसे नहीं है, उनकी जो महफिल सजाता है तो बड़े खुश होते हैं और महफिल चलती रहती है। हमारी महफिल टेम्परेरी होती है, मगर पीरों की बुजुर्ग महफिल चल रही होती है। आज मेरे मुर्शिद के यहाँ भी आ रही हुई महफिल हो रही है, यहाँ भी 11वीं हो रही है, कई 11वीं पाकिस्तान में हो रही होगी। आलम इस्लाम के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज से 400 साल पहले के गुजरे हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, 400 साल। ये वहां भी बरेलवी तो अब बने हैं, पहले कहाँ थे? पहले नहीं थे। ये तो आला हज़रत रहमतुल्लाह आए और हम पर एहसान किया कि ये ऐसे लोग गुस्ताख पैदा हुए हैं जिनकी आला हज़रत सर को भी करना। अगर आला हज़रत सर को भी न करते, न मालूम हम किस दुनिया के जन्म में पड़े होते। मगर आला हज़रत आए, उनका मुकाबला किया,
ہر دور میں مقابلہ کیا. 1000 سے زیادہ جن کی کتابت اور کے رسالے لکھی, کتابیں لکھی ہوئی, بڑی بڑی کتابیں, چھوٹے چھوٹے رسالے چھوڑے, 1000 سے زیادہ. میرے دوستوں, اس عالم دین کا ہم امت مسلمہ پر اہل سنت پہ بڑا احسان ہے. اس لیے ہم اہل سنت والے اپنے امام احمد رضا کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کا احسان ہے. تو دوستوں, بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 400 سال پہلے بزرگ کو پیدا فرمایا. اب تو لوگ بہت دل لگی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی شریف خاندان میں 11ویں ہوتی تھی. آج ہم تو کہتے ہیں سید زادے, اس وقت میں سیدوں کو شریف کہا جاتا تھا, شریف کہا جاتا تھا. غوث العظم جب پیدا ہوئے تھے تو دوران دودھ شیر خواری کی کہ رمضان شریف آ گیا. آپ کی سوانح یاد میں رمضان شریف آ گیا, چاند میں گڑبڑ ہو گئی, لوگ آئے آپ کے آسانے پر. سنا ہے کہ شریفوں کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا. شریفوں مانا سیدوں, سیدوں کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے. سنا ہے کہ رمضان میں نہیں پیتا دودھ, دن میں. آدم کا مقام, یعنی وہ شیر دودھ پی رہا ہے, بچہ ہے مہینے کا یا سال کا یا 2 سال کا, ان کو کیا شعور ہوتا ہے. مگر غوث آدم کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, کھانا پینا نہیں ہے. لوگ آئے آپ کے دروازے پر اور اعلان کے بتا بی بی صاحب حضور نے غوث آدم نے دودھ پیا ہے. فرمایا نہیں, آج اس نے سارا دن دودھ نہیں پیا. لہذا جس سے یہ پتا چلا کہ آپ روزے میں تھے اور پتا چلا کہ رمضان تھا. تو دوستو, یہ شریف خاندان ہے, شرفا ہے, جن کو ہم سید اور سادات کہتے ہیں. سید بھی کہتے ہیں, شریف بھی کہتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس نسبت و دائم و قائم فرمائے کہ یہ نسبت ایسی ہے کہ قبر میں بھی قیامت میں بھی کام آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عابد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ سب کو رب کریم توفیق عطا فرمائے کہ ایسی ایسے محفلوں میں ہمیں بھی کبھی کبھی یہ شرف حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرمائے اور پیر کی برکت سے اللہ ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. وما علینا الا البلاغ.